تو لیجئے 2025 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، ایک ایسا سال جو تناؤ، تبدیلیوں اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ جی، آج ہم اسی سال کے کچھ بڑے عالمی واقعات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ رپورٹس ہیں، کچھ تجزیے ہیں۔ بالکل۔ 2025 کا ایک عالمی جائزہ ہے، جنوبی ایشیا میں پاک بھارت کشیدگی پر ایک تفصیلی رپورٹ ہے، غزہ کی صورتحال پر کچھ دستاویزات اور پاکستان سے ایک عوامی سروے۔ اور آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنا سکیں۔ صحیح، کہ یہ الگ الگ واقعات آخر ایک دوسرے سے جڑے کیسے ہیں۔ جی، کہ کیسے ایک خطے کا بحران پوری دنیا پر اثر ڈالتا ہے، کیسے ٹیکنالوجی کی رفتار معاشرے کو بنا بھی رہی ہے اور بگاڑ بھی رہی ہے۔ تو آئیے سال کے عمومی جائزے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، ایک طرف تو مصنوعی ذہانت یعنی AI میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ متحدہ عرب امارات، سنگاپور جیسے ملک جدت کی نئی مثالیں قائم کر رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف دنیا کے کئی حصوں میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف لوگ سڑکوں پر تھے۔ یہ تو بڑی متضاد تصویر ہے۔ اس سال میں یہی تضاد سب سے نمایاں تھا۔ اسے دو رفتار والی دنیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ دو رفتار والی دنیا؟ جی، جہاں ٹیکنالوجی نے کچھ شعبوں کو آسمان پر پہنچا دیا، وہیں بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے۔ مثال کے طور پر AI نے جہاں بیماریوں کی تشخیص کو تیز کیا، وہیں کسٹمر سروس اور لاجسٹکس جیسی لاکھوں نوکریاں بھی ختم کر دیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا اثر صرف معیشت تک ہی تو محدود نہیں رہا ہوگا؟ بالکل نہیں، میرا اشارہ جنگ کے نئے طریقوں کی طرف ہے۔ اچھا، ہم نے روس یوکرین جنگ میں دیکھا کہ کس طرح ڈرونز اور سائبر حملے روایتی جنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جو ایک طرف انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، دوسری طرف تباہی کا نیا سامان بھی پیدا کر رہی ہے۔ اور اسی کی ایک جھلک ہمیں اس سال جنوبی ایشیا میں بھی دیکھنے کو ملی۔ جی، پہلگام بحران میں۔ اپریل اور مئی کے وہ چند ہفتے جب پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے کے بعد حالات اچانک بہت خراب ہو گئے۔ جی، یہ بحران ایک ٹیسٹ کیس تھا اس نظام کے لیے جسے ماہرین بروکرڈ بارگیننگ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، بروکرڈ بارگیننگ، یہ سننے میں تو کافی تکنیکی اصطلاح لگ رہی ہے۔ عام لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا سادہ مطلب ہے ثالثی کے ذریعے معاملات طے کرنا۔ اچھا، اس فریم ورک میں جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی حد سے بڑھتی ہے تو امریکہ ایک ثالث کے طور پر بیچ میں آ جاتا ہے۔ جی بالکل، بیچ میں آ کر حالات کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی والو ہے۔ لیکن اس بار ایسا کیا ہوا کہ یہ سیفٹی وال کام کرتا نظر نہیں آیا؟ اس بار صدر ٹرمپ کا وہ بیان سامنے آ گیا کہ وہ خود ہی اس مسئلے کو سلجھا لیں گے۔ اس ایک جملے نے پورے خطے میں غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی۔ بھارت کو لگا کہ شاید امریکہ اس بار مداخلت نہیں کرے گا اور اسے کارروائی کرنے کا ایک کھلا موقع مل گیا ہے۔ اور اسی غیر یقینی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا۔ بالکل، 7 مئی کو پاکستان کے اندر میزائل حملے کیے گئے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قدم تھا، کیونکہ جب ثالث غائب ہو تو چھوٹی سی غلطی بھی ایک مکمل جنگ شروع کر سکتی ہے۔ آپریشن سندور، یہ نام تو خود بہت اشتعار انگیز لگتا ہے۔ یقیناً یہ ایک انتہائی جارحانہ پیغام تھا۔ اس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ بھارت اب روایتی تحمل کی پالیسی پر عمل نہیں کرے گا۔ لیکن پھر جنگ رکی کیسے؟ جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے اور عالمی منڈیوں پر اس کے اثرات نظر آنے لگے، تب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مداخلت کی اور 10 مئی کو جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوئے۔ یعنی سیفٹی ویلوں نے کام تو کیا، لیکن تقریباً آخری لمحے پر۔ اس بحران سے مستقبل کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا خطرات مزید بڑھ گئے ہیں؟ 2 بڑے خطرات واضح ہوئے ہیں۔ پہلا، ٹیکنالوجی کا کردار۔ اس بحران میں ڈرونز اور میسائلوں کا استعمال ہوا، یعنی مستقبل کی جنگیں زیادہ تیز رفتار اور زیادہ تباہ کن ہوں گی۔ اور دوسرا، دونوں طرف سے سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ بھارت نے اسے نیا معمول قرار دیا، یعنی اب ہر حملے کا جواب طاقت سے دیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کو جنگی اقدام قرار دے دیا۔ یعنی اب تنازع کی وجوہات صرف سرحد تک محدود نہیں رہیں، پانی جیسے مسائل بھی؟ جی، وہ بھی جنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی حکومتوں اور فوجوں کی بات۔ لیکن جب 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوں تو عام آدمی کیا محسوس کرتا ہے؟ ہمارے پاس اس حوالے سے گیلپ پاکستان کا ایک سروے بھی ہے۔
جی، اور اس کے نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ 91% پاکستانیوں نے جنگ بندی کے فیصلے کو سراہا۔ 91%؟ یہ تو بہت بڑی اکثریت ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا یہ صرف جنگ سے بیزاری ہے یا کوئی معاشی وجہ بھی ہے؟ میرے خیال میں دونوں ہیں۔ عالمی سطح پر مہنگائی کی جو لہر چل رہی تھی، اس کے اثرات پاکستان پر بھی تھے۔ عوام پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار تھے اور شاید ایک اور جنگ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحیح۔ سروے میں یہ بھی سامنے آیا کہ 60% لوگوں کا خیال تھا کہ اس بحران میں پاکستان زیادہ کامیاب رہا۔ اور سیاسی طور پر اس کا کیا اثر ہوا؟ عوام نے بحران سے نمٹنے پر تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو تقریباً ایک جیسی ہی ریٹنگ دی۔ مسلم لیگ نون کو 65%، پی ٹی آئی کو 60% اور پیپلز پارٹی کو 58% نے سراہا، جس سے لگتا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پر عوام نے سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر سوچا۔ یہ تو ہوئی جنگ بندی پر رائے، لیکن کیا عوام بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں؟ تجارت، کھیل وغیرہ کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اس پر رائے کچھ بٹی ہوئی تھی۔ تجارت کی بحالی کے لیے 49% نے حمایت کی اور 35% نے مخالفت۔ کھیلوں کے تعلقات پر بھی تقریباً یہی صورتحال تھی۔ مطلب عوام محتاط ہیں، لیکن بات چیت کے دروازے مکمل طور پر بند کرنے کے حق میں بھی نہیں۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور باقی دنیا کے بارے میں پاکستانی عوام کیا سوچ رہے تھے؟ امریکہ کے بارے میں رائے منفی ہوئی، جو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بحران کے شروع میں امریکہ نے ہچکچاہٹ دکھائی تھی۔ جی، اور اس کے برعکس چین، ترکی اور ایران کے بارے میں عوامی رائے میں بہتری آئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام یہ دیکھ رہے تھے کہ اس مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جہاں جنوبی ایشیا جنگ کے دہانے سے واپس آیا، وہیں مشرق وسطیٰ میں غزہ کا بحران مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ اور ہمارے پاس یونیسیف کی جولائی 2025 کی ایک رپورٹ ہے، جس کے اعداد و شمار سچ پوچھے تو یہ نمبر سن کر انسان ہل جاتا ہے۔ بالکل۔ رپورٹ کے مطابق 60,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے اور ان میں کم از کم 18,430 بچے تھے۔ 18,000 سے زیادہ بچے! جی، یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ انسانی المیہ کی خوفناک تصویر ہے۔ اور رپورٹ میں ایک بات خاص طور پر پریشان کن ہے کہ جولائی کا مہینہ بچوں میں غذائی قلت کے حوالے سے بدترین تھا۔ صرف ایک مہینے میں 12,000 بچے۔ 5 سال سے کم عمر کے 12,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار پائے گئے ہیں۔ یہ صرف بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، 97% اسکول تباہ ہو چکے ہیں، صحت کا نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک پوری نسل کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ اس تباہی کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے سامنے دو مختلف منصوبے ہیں۔ ایک عرب لیگ کا ہے اور دوسرا یروشلم اسٹریٹجک ٹریبیون نامی ایک تھنک ٹینک کا۔ جی، عرب لیگ کا منصوبہ نسبتاً روایتی ہے۔ اس میں 53 ارب ڈالر کے بجٹ سے تعمیر نو کی بات کی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کو مرکزی کردار دیا جائے۔ اور دوسرا منصوبہ جو یروشلم اسٹریٹجک ٹریبیون کا ہے، وہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہ منصوبہ ایک بالکل مختلف زاویے سے معاملے کو دیکھتا ہے۔ اس کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اس وقت اتنی کمزور ہے کہ وہ غزہ کا انتظام سنبھال ہی نہیں سکتی۔ اچھا۔ اس لیے وہ ایک کثیر القومی اتھارٹی یعنی MNA بنانے کی تجویز دیتے ہیں، جس کی قیادت امریکہ کرے۔ ایک منٹ، یہاں ایک دلچسپ تضاد نظر آ رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے بحران میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی ہچکچاہٹ نے حالات خراب کیے، لیکن یہاں غزہ کے معاملے میں ایک تھنک ٹینک امریکہ کو ہی مرکزی کردار دینے کی بات کر رہا ہے۔ یہ بڑی طاقتوں کے کردار پر ایک اہم سوال ہے۔ اس منصوبے کے حامی کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر غزہ میں استحکام لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ منصوبہ عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کے تجربات سے سیکھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ خاص طور پر ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی انتہا پسندی کے خاتمے کے پروگرام پر۔ تو یہ MNA منصوبہ ایک طرح سے بین الاقوامی نگرانی اور مقامی حکومت کا امتزاج ہے؟ جی بالکل، یہی بات ہے۔ یہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے۔ اس کا مقصد بیرونی مداخلت کا تاثر کم کرنا اور مقامی کونسلوں کے ذریعے لوگوں کو با اختیار بنانا ہے، جبکہ سیکیورٹی کی کمانڈ ایک کثیر القومی پولیسنگ فورس کے پاس رہے گی، جس میں امریکی فوجی براہ راست شامل نہ ہوں۔ جی، وہ براہ راست شامل نہ ہوں لیکن لاجسٹکس اور کمانڈ فراہم کریں۔ مقصد حماس کے نظریے کا مقابلہ کرنا اور ایک پائیدار امن کی بنیاد رکھنا ہے۔
لیکن کیا یہ منصوبہ ایک طرح سے نوآبادیاتی سوچ کی عکاسی نہیں کرتا کہ مقامی فلسطینی اپنا انتظام خود نہیں سنبھال سکتے اور انہیں باہر سے کسی اتھارٹی کی ضرورت ہے؟ یہ اس منصوبے پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ ناقدین یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک اوپر سے مسلط کردہ حل ہے جو شاید زمینی حقائق سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اور اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ مقامی آبادی اسے قبول کرتی ہے یا نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو 2025 کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھاتا ہے جو ہر طرف سے کھچاؤ کا شکار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی طاقتوں کی ذرا سی غیر یقینی صورتحال خطوں کو جنگ کے کتنے قریب لا سکتی ہے، اور جنگ کی اصل انسانی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے۔ اور اس سال کا سب سے بڑا سبق شاید باہمی انحصار ہے۔ کوئی بھی واقعہ الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ جنوبی ایشیا کا ایک بحران عالمی معیشت کو ہلا دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی جہاں زندگی آسان کرتی ہے، وہیں جنگ کے نئے خطرات بھی پیدا کرتی ہے۔ اور غزہ جیسے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے پوری عالمی برادری کو مل کر پیچیدہ منصوبے بنانے پڑتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ہم نے آج جتنے بھی ذرائع دیکھے ان میں ایک بات مشترک ہے۔ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اداروں اور ثالثوں پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے۔ چاہے وہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا کردار ہو یا مشرق وسطیٰ میں کثیر القومی اتھارٹی کی تجویز۔ جی، یہ سب اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن حل ہے۔ لیکن اسی دوران ہم دنیا بھر میں نوجوانوں کی طرف سے اور مقامی سطح پر شفافیت اور خود مختاری کے لیے نیچے سے اوپر یعنی باٹم اپ تحریکیں بھی اٹھتی دیکھ رہے ہیں۔ تو حتمی سوچ یہ ہے کہ کیا استحکام کے لیے بنائے گئے یہ عالمی اوپر سے نیچے والے منصوبے مقامی آبادیوں کی نیچے سے اوپر اٹھنے والی خود مختاری اور احتساب کی خواہشات کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں آنے والے سالوں میں ملے۔